محبت کی عظیم داستان عائشہ اور اویس دونوں میاں بیوی آنکھوں سے تو محروم ہیں، مگر زندگی میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں اسے سن کر آپ اش کر اٹھیں گے۔ اگر بیوی پی ایچ ڈی ہولڈر تو شوہر بھی گورنمنٹ کالج میں لیکچرار۔ بیوی اس وقت یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی میرٹ پر یعنی نابینا لوگوں کے کوٹے کے بغیر اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے پڑھا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ اگر کوئی معذور ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، ان کے والدین ساری زندگی ان کی دوائیاں یا ان کی اخراجات لگا دیتے ہیں، آپ کے والدین کو سلام ہے کہ جنہوں نے ساتھ ساتھ آپ کی پڑھائی کو بھی لے کر چلے، آج اس مقام پہ ہیں کہ لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ کس طرح پڑھائی شروع کی، والدین نے، فیملی نے سپورٹ کیسے کیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب بھی کسی والدین کے ہاں کوئی ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس میں کوئی معذوری موجود ہوتی ہے، معذوری کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے لیکن ظاہر ہے عام فہم کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی معذوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں دوسری صلاحیتوں میں اضافہ یقیناً کر رکھا ہوتا ہے جو ہم نے صرف تلاش کرنا ہے، اور اس اضافے کو تلاش کرنے میں والدین کا اولین کردار ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے جو ہمارے جیسے معاشرے میں والدین کو بہت سارے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ کمزوری ہے، تو انیشلی تو کچھ والدین اس بچے کو چھپا لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سوسائٹی کے سامنے نہ لائیں، لیکن ہمارے عظیم والدین تھے، میرے والدین، عائشہ کے والدین، جنہوں نے اس کو اپنا فخر سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک عام بچے پہ تو محنت کر کے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایسے بچوں پہ محنت کرنے کے بعد جو ان کا سر فخر سے بلند ہوگا وہ ایک ایسی چیز ہوگی میرا خیال ہے جو شاید بیان کرنا مشکل ہو۔ تو انہوں نے ہماری اسکولنگ کا آغاز کیا ایک پرائیویٹ اسکول سے۔ اسکولنگ کے بعد پھر جی سی یونیورسٹی جیسے ایک بڑے ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا، وہاں سے بی ایس کمپلیٹ کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ، اور ایم فل کرنے کا موقع ملا یونیورسٹی آف پنجاب سے۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، اس وقت آپ ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ محمد اویس صاحب سے ملی کیسے رابطہ ہوا آپ کا؟ بیسیکلی ہماری شادی جو ہے، میرے جو بھائی تھے وہ ان کے کلاس فیلو تھے اسکول میں، دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھی، اور کیونکہ بھائی اور یہ کلاس فیلوز تھے تو فیملیز کو ایسا لگا کہ جب ہم دونوں کی جابس ہو گئی تو فیملیز نے میوچولی ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کیا، اس کی بیس پہ پھر دیٹ ٹرن انٹو آور ریلیشن شپ۔ اب آپ نے یوٹیوب چینل جو بنایا اس کا مقصد کیا ہے؟ میری جب پی ایچ ڈی ہوئی اس کے بعد کافی ہائی لائٹ ہوئی چیزیں، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یوٹیوب ایک بہت بڑا سورس ہے آف ڈسیمینیٹنگ انفارمیشن۔ تو ہم دونوں کیونکہ پرسنس ود ویژول امپیئرمنٹ ہیں، ہم نے بہت سارے پرابلمس خود فیس کیے ہیں، ہمارے والدین کی اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے، اپنی دیکھی ہے، اور ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے میم عام پبلک تک آپ کی بات پہنچنی چاہیے۔ تو ون ڈے میں نے بیٹھ کے سوچا اچھا ہم یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں۔ آپ کی جو بہن ہے وہ اس وقت یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کی سفیر کی خدمات سر انجام دینا، اور ایک آپ کے بھائی جج بھی ہیں۔ آپ کے والدین نے شروع میں تو کٹھن وقت دیکھا ہوگا، پیدائش کے وقت، بعد میں پڑھائی، اسکولنگ، لیکن آج اس مقام پہ وہ تو فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی اگر آنکھوں سے محروم ہے تو والدین ساری زندگی ان کو آؤ بہو کرتے رہتے ہیں، پریشانی میں گزر جاتی ہے، لیکن آپ کے والدین تو بڑے ان کے لیے فخر کا مقام ہے۔ میرے جو فادر تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور ہم بیسیکلی پیچھے سے ملتان سے ہیں، تو ہم جب دو بہنیں ویژول امپیئرڈ تھی تو فادر ہمیں لاہور لے آئے، اور لاہور میں انہوں نے کہا کہ میں ان کو پڑھاؤں گا۔ اچھا۔ کیونکہ یوزلی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نا اگر کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اس کو حافظ قرآن بنا دو یا گھر میں ہی رکھو، اس کو نکالو نہ، معاشرے میں کیسے چلے گا۔ پھر جب اسکول میں ایڈمیشن کرایا تو ابو نے ہمیشہ سے ہمیں یہ بلیف دیا کہ تم تینوں میری دنیا میں پہچان بنو گے۔ یہ کانفیڈنس اور یہ مان جو ہوتا ہے نا آپ سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اور پھر والدین نے سپورٹ کی ہر جگہ پہ۔ مجھے یاد ہے کہ ابو، اب تو اسسٹیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایک زمانے میں صرف کیسٹس ہوتی تھی جن کے ذریعے ہم پڑھتے تھے یا بریل ہوتی تھی، تو جب انٹرمیڈیٹ میں بی ایس میں بکس بریل میں نہیں تھی تو ابو صبح 5 بجے اٹھ کے ریکارڈنگ کرتے تھے انگلش کی چیزوں کی، اور امی اردو کی، اسلامیات کی ریکارڈنگ کرتی تھی کہ میرے بچے کیسٹوں سے سن کے پڑھیں۔ آپ ابھی شکوہ کرتا دکھائی دے رہی تھی کہ جو آپ کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، خود تو کر لی، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ اس پر کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ یہ اصل میں تھوڑا سا بدنام کر دیا سوشل میڈیا نے ہمیں۔ والدین کی پسند تھی، یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن انٹریکشن تھا، انٹریکشن اس طرح کا اسکولنگ میں تھا، اسکولنگ میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی اسٹڈیز کے لیے ایک آدھا اگر کانٹیکٹ ہوا، لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ ہماری خواہش پہ والدین کا آپس میں کانٹیکٹ بناؤ۔ والدین کی خواہش میں ہم جانتے ضرور تھے، لیکن یہ ریلیشن شپ بنا ہے۔ محمد اویس بھائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ کس طرح انہوں نے آپ کو شادی کے بعد آپ کو پی ایچ ڈی کروائی،
میرا نہیں خیال کہ کوئی آج کل تو شوہر اپنی بیویوں کو برتن دھونے پہ لگا دیتے ہیں یا بس گھر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، جھاڑو پوچھا، لیکن آپ کی تعلیم مکمل کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ مرد اور عورت ان کا ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اگر یہ سمجھیں کہ میرا ساتھی جو ہے وہ میرے جیسا ہے اور اس کی کا بھی اتنا حق ہے پروگریس کرنے کا، بڑھنے کا، کامیابی کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اویس کو یہ پتا تھا کہ میرا خواب ہے پی ایچ ڈی کرنا، اور انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایک ورکنگ وومن سے شادی کی ہے، تو اس کی پروفیشنل لائف کی بھی پروگریس کے لیے ضروری ہے. تو محمد اویس بھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی، آپ واٹس ایپ پہ میرا رپلائی کر رہے تھے، کس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے نوٹیفیکیشن، کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ہمارے کمپیوٹر میں بھی اور ہمارے لیپ ٹاپ میں بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسکرین ریڈر سافٹ ویئر. جو بھی چیز اسکرین پہ آئے گی ہمارا وہ سافٹ ویئر ہمیں ریڈ کر کے پڑھ کے سنائے گا. تو اگر میں نے آپ کا نمبر سیو کیا ہے تو وہ سافٹ ویئر آپ کا نام پڑھے گا، اگر نمبر سیو نہیں ہے تو وہ نمبر کو ریڈ آؤٹ کرے گا، اور پھر ہر چیز جو بھی آئیکن ہے وہ اسے ریڈ کرے گا. تو ہمیں اسے موبائل چلانے میں اور لیپ ٹاپ چلانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ہم خود سے آپریٹ کر کے اپنا ہر کام اس پہ کر سکتے ہیں. رات کو تو ان نون نمبر سے میسیج آیا ہوگا، تو ان نون نمبر کا بھی بتا دیتا ہے کہ ان نون نمبر سے میسیج آیا. جی وہ نمبر اس نے پورا بولا. جب میں آپ کی چیٹ میں گیا، آپ کا میسیج پلے کیا تو اندازہ ہوا کہ نمبر تو ان نون ہے، لیکن کوئی بڑا اچھا شخص اس میں موجود ہے. بالکل جی. محمد اویس صاحب اور ان کی مسز کی آپ نے پیار بڑی گفتگو سنی، اور کس طرح اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں آپ نے جانا. اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو آپ لازمی وزٹ کیجیے گا، اس میں آپ کو بڑا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے آپ کو ایسی گفتگو ہوگی کہ آپ خود بھی موٹیویٹ ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے آپ جدوجہد کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.